امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیث جس شیخ کو یاد ہے، کتنی تھوڑا یاد کرنا یار، 10 لاکھ حدیث اس امام کو یاد ہے سند کے ساتھ. وہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، مجھے فقہ کے مسائل سمجھائیں. آج 2 حدیثیں کسی کو آ جائیں تو اس کے بعد کہتے یہ حدیث یوں ہے، یہ حدیث یوں ہے. تو ہم نے انشاءاللہ کچھ دنوں میں ایک ریکارڈنگ بھی کروانی ہے اسی موضوع پر. یہ حدیث یوں ہے تو یہ حدیث 10 لاکھ حدیث یاد ہے. امام شافعی کے پاس گئے، مجھے فقہ سکھائیں. بھائی 10 لاکھ حدیث آتی ہو، فقہ کی کیا ضرورت ہے؟ اب امام شافعی نے جواب دیا کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کہا حضرت میں نے تو ضروری سیکھنا ہے. کہا اتنا ٹائم بچتا ہے، جب میں پڑھا کے گھر واپس آتا ہوں تو جو بس سواری پر سوار ہوں گا، جو ٹائم میرے گھر میں آنے تک لگے گا نا، اس میں آپ میرے ساتھ چلتے آؤ گے، سوال پوچھتے آؤ گے، میں جواب دیتا جاؤں گا. اتنا ٹائم باقی ہے اور ٹائم نہیں ہے. اب وہ سواری کے پکڑتے لگام ایک سائڈ سے، سوال پوچھتے آتے، آپ جواب دیتے آتے، سوال پوچھتے آتے. سید آتا ہے، امام ہے وقت کا، 10 لاکھ حدیثیں زبانی سند کے یاد ہیں. سیکھتے آتے ہیں، آ رہے ہیں، گھر آتے ہیں، چھوڑ کر چلے جاتے. پھر کل جب گھر سے انہوں نے پھر اپنے ادارے میں پڑھانے کے لیے جانا ہے، وہاں تک کا جو سفر ہے، پھر لگام پکڑتے ہیں، پھر وہاں لے کر جاتے ہیں. رستے میں سوال ہوتے، اتنا ٹائم دے سکے ہم. اب یحییٰ بن معین، یہ بھی بہت بڑا محدث ہے، یحییٰ بن معین رحمت اللہ تعالی. اس نے صالح بن امام احمد، صالح حضرت امام احمد کا بیٹا ہے، صالح بن امام احمد سے اس نے کہا بڑی شرم کی بات ہے، دنیا دیکھتی ہوتی ہے، 10 لاکھ حدیثیں اس کو زبانی یاد ہیں، وقت کا امام ہے، وہ سواری پر سوار ہے، یہ لگام پکڑ کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. مجھے تو بڑی شرم آتی ہے. آپ سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے متعلق وہ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اب بیٹا تھا، اس کی بھی غیرت نے کچھ جوش لیا. آ کر والد کو کہا حضور اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ نے ضرور، اتنے بڑے امام ہے، ضرور پڑھنا ہے، رہنے دیں. تو کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں سے یہاں تک آنے کی؟ تو یحییٰ بن معین نے بھی یہ اعتراض کیا ہے. جواب سنیے. آپ نے فرمایا اس کو جا کے کہو تجھے بھی فقہ سیکھنی ہے تو ایک طرف رکاب امام صاحب کی خالی ہے، آ کر تو پکڑ لے، تو بھی سیکھ لے گا. ایک طرف میں پکڑتا ہوں، دوسری طرف تو پکڑ لے. اس جواب میں نہ گالی دی، اس جواب میں نہ غصہ کیا، نہ اس جواب میں کوئی جملہ بولا. یہ جملہ بولا بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ بھی بہت بڑے محدث ہو، فقہ سیکھنی ہے نا، امام صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ دوسری سائیڈ پر یہ لگام پکڑ لے، انشاءاللہ العزیز جو علم تجھے نہیں ہے فقہ کا، وہ علم بھی تجھے آ جائے گا. آپ دوسری لگام خالی ہے. اور آج یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، امام شافعی کا ایک فکرہ ہے. آپ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر میں گئے، آپ کے مزار کے قریب مسجد تھی، وہاں نماز پڑھ رہے. اس نماز کے اندر آپ نے جیسے احناف نماز پڑھتے ہیں، ایک بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ناف پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اس انداز میں نماز امام شافعی نے پڑھی. اپنا طریقہ جو ہاتھ کھول کر یا رفع یدین کے ساتھ پڑھتے تھے اس طرح نہیں پڑھی. کسی نے امام شافعی سے پوچھا اتنے بڑے امام ہو، یہاں کھڑے ہو کر نماز اپنے طریقے پر نہیں پڑھی، حنفیوں کے طریقے پر پڑھی. کہا ہم جتنے بڑے بھی ہو جائیں ابو حنیفہ کے آگے بچے ہیں، بچے.
اندازہ لگاؤ 10 لاکھ حدیثیں جس کو یاد ہو وہ امام شافعی کی لگام پکڑتا ہے. امام شافعی زندہ امام نہیں بیٹھا، قبر میں پہنچ گیا امام ابو حنیفہ. احترام اتنا ہے، ادب اتنا ہے، اس کے باوجود ان کے مزار کے قریب اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اپنا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا طریقہ یہاں نہیں. یہ اتنا بڑا امام ہے، ہماری فقہ اور ہمارا علم ان کے آگے ایسے ہے جیسے سکول یا مکتب کے بچے ہوتے ہیں. اتنے بڑے امام، اور آج اتنی بڑی بڑی زبانیں ہیں جس کے بارے میں جو آئے بول دیتے.